اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 1 ہے۔ ایجوکیشنل کانفرنس 1947 کی صدارت کس نے کی تھی؟ آپشن اے قائد اعظم نے، آپشن بی لیاقت علی خان نے، آپشن سی فضل الرحمان نے، آپشن ڈی ان میں سے کسی نے نہیں۔ تو سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی فضل الرحمان نے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ پاکستان میں نیشنل ایجوکیشن کانفرنس کا پہلی بار انعقاد کب ہوا؟ آپشن اے 1947 آپشن بی 1951 آپشن سی 1956 آپشن ڈی 1973۔ تو سوال نمبر 2 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی 1951۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ پنجاب یونیورسٹی علم و آگاہی کا ایک موقر ادارہ ہے، اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو آپشن اے ہے 1857، آپشن بی 1864، آپشن سی 1882، آپشن ڈی 1948۔ تو سوال نمبر 3 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 1882۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ آپشن اے ہے 10 جولائی 1800 کو، آپشن بی 1 اگست 1837 کو، آپشن سی 5 مئی 1857 کو، آپشن ڈی 10 نومبر 1919 کو۔ تو سوال نمبر 4 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے 10 جولائی 1800 کو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ پہلے تعلیمی ادارے کی انسپیکشن کا طریقہ کار کہاں اپنایا گیا؟ آپشن اے برٹش انڈیا میں، آپشن بی پاکستان میں، آپشن سی چین میں، آپشن ڈی برطانیہ میں۔ تو سوال نمبر 5 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی برطانیہ میں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ DSD کا کام ہے؟ آپشن اے اسٹاف بھرتی کرنا، آپشن بی اسٹاف کی ٹریننگ، آپشن سی اسٹاف میں اضافہ کرنا، آپشن ڈی ان میں سے کوئی درست نہیں۔ تو سوال نمبر 6 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اسٹاف کی ٹریننگ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ ماہر مضمون سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ آپشن اے نصاب تعلیم تیار کر سکے، آپشن بی اپنا نصاب پڑھا سکے، آپشن سی نظم و ضبط برقرار رکھے، آپشن ڈی ان سب کا حامل ہونا چاہیے۔ تو سوال نمبر 7 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ان سب کا حامل ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ آپشن اے یونین کونسل کی، آپشن بی تحصیل کی، آپشن سی ضلع کی، آپشن ڈی ان تمام کی۔ تو سوال نمبر 8 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ضلع کی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ پاکستان میں ہائر سیکنڈری اسکول سسٹم کا نفاذ کب عمل میں آیا؟ آپشن اے 1856-57، آپشن بی 1972-73 میں، آپشن سی 1986-87 میں، آپشن ڈی 1999 میں۔ تو سوال نمبر 9 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 1986-87 میں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ طلباء اپنا زیادہ تر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، آپشن اے ہم جولیوں کے ساتھ، آپشن بی اساتذہ کے ساتھ، آپشن سی والدین کے ساتھ، آپشن ڈی رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو سوال نمبر 10 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ہم جولیوں کے ساتھ۔ چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی جانب۔ پاکستان میں سیکنڈری ایجوکیشن کا آغاز 9ویں درجے سے ہوتا ہے، یہ کتنے عرصے پر محیط ہے؟ آپشن اے فقط 1 سال، آپشن بی 2 سال، آپشن سی 3 سال، آپشن ڈی 4 سال۔ تو سوال نمبر 11 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی 2 سال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی جانب۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے جملہ امور کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپشن اے مقامی انتظامیہ کی، آپشن بی ضلعی حکومت کی، آپشن سی صوبائی حکومت کی، آپشن ڈی مرکزی حکومت کی۔ تو سوال نمبر 12 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی صوبائی حکومت کی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب۔ طلباء کی شخصیت سازی میں کس عمل کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے؟ آپشن اے مارننگ اسمبلی، آپشن بی کلاس میں تدریس، آپشن سی ہم نصابی سرگرمیاں، آپشن ڈی اچھے نتائج۔ تو سوال نمبر 13 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ہم نصابی سرگرمیاں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی جانب۔ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رول کے مطابق ملازم کی کون سی سزا کم ترین ہے؟ آپشن اے ملازمت سے فارغ کرنا، آپشن بی سالانہ ترقی کی روک، آپشن سی کم تر عہدے پر تنزلی، آپشن ڈی وارننگ جاری کرنا۔ تو سوال نمبر 14 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی وارننگ جاری کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی جانب۔ حصے بصارت سینس آف سینگ کے ذریعے علم کا اصول کس قدر کیا جاتا ہے؟ آپشن اے 3%، آپشن بی 6%، آپشن سی 13%، آپشن ڈی 75%۔ تو سوال نمبر 15 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی
75%۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی جانب۔ اسکول کی بزم ادب کی سرگرمیوں کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ آپشن اے مارننگ اسمبلی، آپشن بی تدریسی قواعد، آپشن سی ہم نصابی سرگرمیاں، آپشن ڈی غیر نصابی سرگرمیاں۔ تو سوال نمبر 16 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ہم نصابی سرگرمیاں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی جانب۔ تدریس اردو کے لیے مؤثر ترین طریقہ تدریس ہے؟ آپشن اے لیکچر، آپشن بی لیکچر پر پلس مشاہدہ، آپشن سی سوال جواب سیمینار، آپشن ڈی قراءت کا طریقہ جمع لیکچر۔ تو سوال نمبر 17 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی لیکچر پلس مشاہدہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی جانب۔ پاکستان میں اردو زبان لکھنے کے لیے بالعموم کون سا رسم الخط پسند اور استعمال کیا جاتا ہے؟ آپشن اے نستعلیق، آپشن بی نسخ، آپشن سی رومن، آپشن ڈی دیوناگری۔ تو سوال نمبر 18 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے نستعلیق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی جانب۔ کس ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا ہم گونگے نہیں اپنی زبان رکھتے ہیں اسی میں گفتگو کریں گے؟ آپشن اے سری لنکا، آپشن بی جاپان، آپشن سی پاکستان، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 19 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب۔ ان میں سے کون سا تصور تدریسی معاونات میں شمار نہیں ہوتا؟ آپشن اے تختہ سیاہ، آپشن بی تختہ اطلاعات، آپشن سی فلارین بورڈ، آپشن ڈی مباحثہ۔ تو سوال نمبر 20 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مباحثہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی جانب۔ نصاب سازی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپشن اے اسکول کا سربراہ، آپشن بی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، آپشن سی صوبائی محکمہ تعلیم، آپشن ڈی مرکزی وزارت تعلیم۔ تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی صوبائی محکمہ تعلیم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب۔ زبان سیکھنے کے لیے مؤثر ترین نظام تعلیم کون سا ہے؟ آپشن اے رسمی نظام تعلیم، آپشن بی فاصلاتی نظام تعلیم، آپشن سی غیر منظم نظام تعلیم، آپشن ڈی معاشرے کی رسوم و روایات۔ تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے رسمی نظام تعلیم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب۔ نصاب سے مراد ہے؟ آپشن اے جماعت کا کورس، آپشن بی ہم نصابی سرگرمیاں، آپشن سی تعلیمی ادارے کے اندرون و بیرون علمی سرگرمیاں، آپشن ڈی سلیبس۔ تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تعلیمی ادارے کی اندرون و بیرون علمی سرگرمیاں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب۔ کلاس کی تدریس کے دوران میں سمعی و بصری معاونات کے استعمال سے آپشن اے سیکھنے کے عمل میں بہتری پیدا ہوتی ہے، آپشن بی اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، آپشن سی معاشرتی زندگی میں بہتری آتی ہے، آپشن ڈی استاد اپنے تدریسی عمل کا جائزہ لے لیتا ہے۔ تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سیکھنے کے عمل میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب۔ تعلیمی نگرانی کے جدید تصور کا مفہوم ہے؟ آپشن اے اساتذہ کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، آپشن بی نااہل اساتذہ کی سرزنش کرنا، آپشن سی اساتذہ کو مؤثر تدریس کے لیے رہنمائی دینا، آپشن ڈی بچوں کے گھر کا کام چیک کرنا۔ تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی اساتذہ کو مؤثر تدریس کے لیے رہنمائی دینا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب۔ اوس پڑھنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے آدھی رات کے بعد کا وقت، آپشن بی خوشی کی کیفیت، آپشن سی سفر کی تیاری، آپشن ڈی مایوسی کی حالت۔ تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن ڈی مایوسی کی حالت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب۔ برا فروختہ ہونا محاورہ اس کا مطلب ہے؟ آپشن اے خرید و فروخت کرنا، آپشن بی بر تلاش کرنا، آپشن سی غصے میں بھرا ہوا، آپشن ڈی عجلت میں ہونا۔ تو سوال نمبر 27 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن سی غصے میں بھرا ہوا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب۔ جوا اتارنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہے؟ آپشن اے آزاد ہونا، آپشن بی جوئے میں جیتنا، آپشن سی جوئے میں ہارنا، آپشن ڈی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا۔ تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے آزاد ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب۔ خفیف ہونا اردو محاورہ ہے، یہ کن معنوں میں لیا جاتا ہے؟ آپشن اے خوش و خرم ہونا، آپشن بی شرمندہ ہونا، آپشن سی دبلا پتلا ہونا، آپشن ڈی پیٹ بھر کر کھانا۔ تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شرمندہ ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب۔ دکان بڑھانا اردو محاورہ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپشن اے دکان کے رقبے میں اضافہ کرنا، آپشن بی دکان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، آپشن سی کاروبار پھیلانا، آپشن ڈی دکان بند کرنا۔ تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی دکان بند کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 31 کی جانب۔ تسہیل البلاغت علم بیان و بدیع پر معروف تصنیف ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے مولوی عبدالحق، آپشن بی نجم الغنی، آپشن سی محمد سجاد مرزا بیگ، آپشن ڈی انشاءاللہ خان انشاء۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی نجم الغنی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی جانب۔ علم بیان و بدیع کے موضوع پر مشہور کتاب بحر الفصاحت کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے سید وقار عظیم، آپشن بی نجم الغنی، آپشن سی میر بہادر علی حسینی، آپشن ڈی مولوی عبدالحق۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی نجم الغنی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ کایا پلٹ اور پیاری دنیا کس کے ناول ہیں؟ آپشن اے عزیز احمد، آپشن بی قاضی عبدالغفار، آپشن سی کرشن چندر، آپشن ڈی سجاد ظہیر۔ تو سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے
عزیز احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ امام بخش ناسخ نے کس زبان کے الفاظ شہری کی زبان سے خارج کر دیے؟ آپشن اے ترکی، آپشن بی ہندی، آپشن سی مراٹھی، آپشن ڈی گجراتی۔ تو سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ہندی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور کس شاعر کے مرثیے کا مصرع ہے؟ آپشن اے میر انیس، آپشن بی مرزا دبیر، آپشن سی مرزا غالب، آپشن ڈی مولانا حالی۔ تو سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ آغا حشر کشمیری کی آخری آرام گاہ کس شہر میں ہے؟ آپشن اے بمبئی، آپشن بی امرتسر، آپشن سی بنارس، آپشن ڈی لاہور۔ تو سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی لاہور۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی پر پی ایچ ڈی کا مقالہ کس نے لکھا؟ آپشن اے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، آپشن بی ڈاکٹر معین الرحمان، آپشن سی ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، آپشن ڈی ڈاکٹر تحسین فراقی۔ تو سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ پی ٹی وے کی معروف ڈرامے اندھیرا اجالا کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے یونس جاوید، آپشن بی امجد اسلام امجد، آپشن سی اصغر ندیم سید، آپشن ڈی اشفاق احمد۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے یونس جاوید۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ دست تہسنگ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ آپشن اے زندہ نامہ، آپشن بی خود نوشت، آپشن سی افسانہ، آپشن ڈی شاعری۔ تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی شاعری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب۔ مجلس ترقی ادب لاہور کے موجودہ ناظم کا نام ہے؟ آپشن اے عطاء الحق قاسمی، آپشن بی تحسین فراقی، آپشن سی شہزاد احمد، آپشن ڈی خورشید رضوی۔ تو سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی تحسین فراقی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 41 کی جانب۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے فارسی، آپشن بی ترکی، آپشن سی ہندی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی درست نہیں۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ان میں سے کوئی درست نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ پاکستان میں اردو کو قومی اور سرکاری دفتری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا تاریخ ساز فیصلہ سپریم کورٹ کے کس چیف جسٹس کا ہے؟ آپشن اے جسٹس افتخار محمد چودھری، آپشن بی جسٹس جواد اس خواجہ، آپشن سی جسٹس سجاد علی شاہ، آپشن ڈی جسٹس تصدق حسین جیلانی۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی جسٹس جواد اس خواجہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ اردو لغت بورڈ کا دفتر پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ آپشن اے کراچی، آپشن بی حیدرآباد، آپشن سی لاہور، آپشن ڈی اسلام آباد۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کراچی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ ہفت پیکر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ آپشن اے جعفر طاہر، آپشن بی حفیظ جلندری، آپشن سی علی عباس حسینی، آپشن ڈی اوپندر ناتھ اشک۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی حفیظ جلندری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ تحقیقی زاویہ کس یونیورسٹی کا میگزین ہے؟ آپشن اے قرطبہ یونیورسٹی پشاور، آپشن بی ابوالخیر یونیورسٹی بھمبر آزاد کشمیر، آپشن سی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل اسلام آباد، آپشن ڈی پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی الخیر یونیورسٹی بھمبر آزاد کشمیر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ یعنی لیکن گمان اور شہد جیسے شعری مجموعوں کے خالق کون ہے؟ آپشن اے جون ایلیا، آپشن بی مظفر خیر آبادی، آپشن سی ادا جعفری، آپشن ڈی کشور ناہی۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے جون ایلیا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ ماہ تمام کس شاعرہ کی کلیات کا نام ہے؟ آپشن اے پروین فنا سید، آپشن بی پروین شاکر، آپشن سی ادا جعفری، آپشن ڈی کشور ناہید۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی پروین شاکر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ گھنگرو ٹوٹ گیا کس شاعر کی آپ بیتی ہے؟ آپشن اے ظہیر کاشمیری، آپشن بی کیفی اعظمی، آپشن سی قتیل شفائی، آپشن ڈی سار لدھیانوی۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی قتیل شفائی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ محمود ہاشمی کی کتاب کشمیر اداس ہے کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے افسانہ، آپشن بی آپ بیتی، آپشن سی سفرنامہ، آپشن ڈی رپورتاج۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی رپورتاج۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب۔ مشہور نعتیہ قصیدہ لامیہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ آپشن اے محسن کاکوروی، آپشن بی حفیظ صاحب، آپشن سی مظفر وارثی، آپشن ڈی حافظ لدھیانوی۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے محسن کاکوروی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 91 کی جانب۔ دشت سوز کس کا لکھا ناول ہے؟ آپشن اے بانو قدسی، آپشن بی جمیلہ ہاشمی، آپشن سی خدیجہ مستور، آپشن ڈی الطاف فاطمہ۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی
جمیلہ ہاشمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ کئی چاند تھے سر آسمان شمس الرحمان فاروقی کا شاہکار ناول ہے، ناول کا عنوان کس شاعر کا مصرع ہے؟ آپشن اے سجاد باقر رضوی، آپشن بی احمد مشتاق، آپشن سی شہرت بخاری، آپشن ڈی ناصر کاظمی۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی احمد مشتاق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے مادی افادی، آپشن بی عبد المجید صالح، آپشن سی سجاد ظہیر، آپشن ڈی فیض احمد فیض۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی سجاد ظہیر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ معروف ناول نگار عبداللہ حسین کی وفات حسرت آیات 2015 عیسوی کی کس تاریخ کو ہوئی؟ آپشن اے 1 مئی کو، آپشن بی 5 جون کو، آپشن سی 4 جولائی کو، آپشن ڈی 6 جولائی کو۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 4 جولائی کو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ روزگار فقیر علامہ اقبال کی کس نوعیت کی نگارشات کا مجموعہ ہے؟ آپشن اے مکتوبات، آپشن بی ملفوظات، آپشن سی خطبات لیکچرز، آپشن ڈی منظومات۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ملفوظات۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا؟ آپشن اے اختر الرحمان، آپشن بی ڈاکٹر وحید قریشی، آپشن سی ڈاکٹر جمیل جالبی، آپشن ڈی مشفق خواجہ۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ سجاد باقر رضوی کے پہلے مجموعہ کلام طے لفظ کا دباچہ کس معروف شاعر نے لکھا تھا؟ آپشن اے ناصر کاظمی، آپشن بی احمد ندیم قاسمی، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی حفیظ جلندری۔ تو سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ناصر کاظمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ علامہ اقبال کی معروف نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن اے بانگ درا، آپشن بی بال جبریل، آپشن سی ضرب کلیم، آپشن ڈی ارمغان حجاز۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ارمغان حجاز۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ علامہ اقبال کی طویل نظم طلوع اسلام ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن اے ارمغان حجاز، آپشن بی ضرب کلیم، آپشن سی بال جبریل، آپشن ڈی بانگ درا۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی بانگ درا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ آپشن اے رباعی، آپشن بی قطع، آپشن سی مثنوی، آپشن ڈی غزل۔ تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی جانب۔ علامہ اقبال نے اپنے منظومات میں کس صنف سخن کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی ترکیب بند، آپشن سی ترجیح بند، آپشن ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو سوال نمبر 61 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ حسرت موہانی کو کون سی صنف نظم سب سے زیادہ مرغوب تھی؟ آپشن اے قصیدہ، آپشن بی مرثیہ، آپشن سی غزل، آپشن ڈی مثنوی۔ تو سوال نمبر 62 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی غزل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 63 کی جانب۔ ضمیمہ جات کے علاوہ کلیات حسرت کتنے دواوین پر مشتمل ہے؟ آپشن اے 2، آپشن بی 6، آپشن سی 12، آپشن ڈی 14۔ تو سوال نمبر 63 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 12۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی جانب۔ کس صنف نثر کی زبان غزل سے قریب تر ہے؟ آپشن اے مقالہ، آپشن بی مضمون، آپشن سی انشائیہ، آپشن ڈی خاکہ۔ تو سوال نمبر 64 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی انشائیہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی جانب۔ مولانا حالی نے کہا تھا ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا، اس مصرے سے باحساب جمل 1328 عیسوی کا سال برآمد ہوتا ہے، یہ کس معروف انشاء پرداز کی تاریخ وفات ہے؟ آپشن اے مولانا محمد حسین آزاد کی، آپشن بی ڈپٹی نذیر احمد کی، آپشن سی مولانا شبلی نعمانی کی، آپشن ڈی سر سید احمد خان کی۔ تو سوال نمبر 65 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا محمد حسین آزاد کی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی جانب۔ مولانا حالی کی عظیم تصنیف حیات جاوید پہلی بار کب شائع ہوا؟ آپشن اے 1901 عیسوی میں، آپشن بی 1902 عیسوی میں، آپشن سی 1903 عیسوی میں، آپشن ڈی 1904 عیسوی میں۔ تو سوال نمبر 66 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے 1901 عیسوی میں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی جانب۔ جو رہی سو بے خبری رہی کس شاعرہ کی آبیتی؟ آپشن اے کشور ناہید، آپشن بی ادا جعفری، آپشن سی امرتا پریتم، آپشن ڈی زہرا نگاہ۔ تو سوال نمبر 67 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ادا جعفری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی جانب۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے کس کی آبیتی؟ آپشن اے فرخندہ بخاری، آپشن بی کشور ناہید، آپشن سی بشرا رحمان، آپشن ڈی قرۃ العین حیدر۔ تو سوال نمبر 68 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے فرخندہ بخاری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی جانب۔ اے غزال شب معروف ناول ہے، ناول نگار کون ہے؟ آپشن اے قرۃ العین حیدر، آپشن بی انتظار حسین، آپشن سی مستنصر حسین تارڑ، آپشن ڈی عبداللہ حسین۔ تو سوال نمبر 69 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی
مستنصر حسین تارڑ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی جانب۔ فرہنگ عامرہ کو کس نے مرتب کیا ہے؟ آپشن اے سید احمد دہلوی، آپشن بی عبداللہ خان خیشگی، آپشن سی وارث سرہندی، آپشن ڈی نسیم امروہی۔ تو سوال نمبر 70 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی عبداللہ خان خیشگی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 71 کی جانب۔ 2012 عیسوی میں مجلس ترقی ادب لاہور نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی کون سی ضخیم جلد شائع کی؟ آپشن اے دوسری جلد، آپشن بی تیسری جلد، آپشن سی چوتھی جلد، آپشن ڈی پانچویں جلد۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی چوتھی جلد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ سوال نمبر 72 ہے کلیات یگانہ کو کس نے مرتب کیا؟ آپشن اے ڈاکٹر جمیل جالبی، آپشن بی آصف فرخی، آپشن سی مشفق خواجہ، آپشن ڈی خواجہ محمد زکریا۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مشفق خواجہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ مولانا عبدالحلیم شرر کے شور آفاق ناول فردوس برین کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے بغداد کی بربادی، آپشن بی داستان باغ ارم، آپشن سی فرقہ باطنیہ کی تحریک، آپشن ڈی سکوت گرناطہ۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی فرقہ باطنیہ کی تحریک۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ اردو شعری ادب میں بیک وقت قصیدہ نگاری اور ہجو گوئی کے حوالے سے کس شاعر کا نام سر فہرست ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی مرزا محمد رفیع سودا، آپشن سی شاہ نصیر دہلوی، آپشن ڈی غلام حمدانی مصحفی۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مرزا محمد رفیع سودا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام میں کس صنف سخن کو برتا ہے؟ آپشن اے مربع، آپشن بی مخمس، آپشن سی مسدس، آپشن ڈی مثنوی۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ اردو کی پہلی سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے؟ آپشن اے حیات جاوید، آپشن بی حیات نذیر، آپشن سی حیات سعدی، آپشن ڈی حیات شبلی۔ تو سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حیات سعدی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ مجاز کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے دھنپت رائے، آپشن بی اسرار الحق، آپشن سی رگھوپتی سہائے، آپشن ڈی گوری شنکر۔ تو سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اسرار الحق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ نون میم راشد کا آخری مجموعہ کلام، آپشن اے گمان کا ممکن، آپشن بی ایران میں اجنبی، آپشن سی ماورا، آپشن ڈی لا برابر انسان۔ تو سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے گمان کا ممکن۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ صنف قصیدہ میں سب سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ آپشن اے مداح، آپشن بی حسن طلب، آپشن سی تشبیب، آپشن ڈی دعا۔ تو سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تشبیب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب۔ کسی شاعر کے کسی مصرے یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا چسپاں کرنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے آورد، آپشن بی تعریف، آپشن سی تضمین، آپشن ڈی آمد۔ تو سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تضمین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 81 کی جانب۔ انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ آپشن اے پنڈت من پھول، آپشن بی ڈیوڈ براؤن، آپشن سی ڈاکٹر لائٹنر، آپشن ڈی مولانا محمد حسین آزاد۔ تو سوال نمبر 81 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ڈاکٹر لائٹنر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 82 کی جانب۔ غزل نیم ویشی صنف سخن ہے، یہ قول کس معروف نقاد کا ہے؟ آپشن اے حسن عسکری، آپشن بی کلیم الدین احمد، آپشن سی سجاد باقر رضوی، آپشن ڈی مولانا شبلی نعمانی۔ تو سوال نمبر 82 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی کلیم الدین احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 83 کی جانب۔ مزاحیہ شاعر انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ آپشن اے پنجابی، آپشن بی فارسی، آپشن سی اردو، آپشن ڈی انگریزی۔ تو سوال نمبر 83 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی فارسی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 84 کی جانب۔ کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح ہے؟ آپشن اے داخلیت، آپشن بی خارجیت، آپشن سی رجائیت، آپشن ڈی قنوتیت۔ تو سوال نمبر 84 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی خارجیت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 85 کی جانب۔ نظم و نثر میں اجنبی نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو کہتے ہیں؟ آپشن اے ماوریت، آپشن بی غرابت، آپشن سی ابتذال، آپشن ڈی بلاغت۔ تو سوال نمبر 85 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی غرابت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 86 کی جانب۔ اگر غزل کے آخری شعر میں ایک شاعر کا تخلص موجود نہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ آپشن اے مقطع، آپشن بی مقطع ثالث، آپشن سی شعر آراستہ، آپشن ڈی آخری شعر۔ تو سوال نمبر 86 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی آخری شعر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 87 کی جانب۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات سوشیالوجی کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے رجب علی بیگ سرور، آپشن بی مرزا ہادی علی رسوا، آپشن سی عبدالحلیم شرر، آپشن ڈی مسعود حسن رضوی ادیب۔ تو سوال نمبر 87 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی عبدالحلیم شرر۔
تو چلتے ہیں سوال نمبر 88 کی جانب۔ دو ہندی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں، شعر ہوتے ہیں؟ آپشن اے فقط ایک، آپشن بی 2، آپشن سی 4، آپشن ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو سوال نمبر 88 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے فقط ایک۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 89 کی جانب۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ آپشن اے چودھری خوشی محمد ناظر، آپشن بی محمد دین فوق، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 89 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی محمد دین فوق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 90 کی جانب۔ مولانا محمد جعفر تھانیسری کی کتاب کالا پانی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے انشائیہ، آپشن بی سفرنامہ، آپشن سی سوانح عمری، آپشن ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو سوال نمبر 90 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ان میں سے کوئی جواب درست نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 91 کی جانب۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے؟ آپشن اے حافظ شیرازی، آپشن بی مولانا روم، آپشن سی شمس تبریزی، آپشن ڈی داغ دہلوی۔ تو سوال نمبر 91 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولانا روم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 92 کی جانب۔ ایسے موجز بیاں فصیح اللساں قدرتاں کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہا، اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا، میر انیس کی وفات پر یہ جملہ کس نے کہا؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی قربان علی بیگ سالک، آپشن سی مرزا دبیر، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نام درست نہیں۔ تو سوال نمبر 92 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا دبیر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 93 کی جانب۔ کاغذ کے پھول سر پر سجا کر چلی حیات، نکلی بیرون شہر تو بارش نے آ لیا، یہ مشہور شعر کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے منیر نیازی، آپشن بی شہزاد احمد، آپشن سی احمد فراز، آپشن ڈی ظفر اقبال۔ تو سوال نمبر 93 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ظفر اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 94 کی جانب۔ کل صبح کے مطلع تاباں سے جب عالم بقائے نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا، یہ شعر نظم کا اولین شعر ہے، اس نظم کے خالق کون ہے؟ آپشن اے جوش ملی آبادی، آپشن بی احسان دانش، آپشن سی جون ایلیا، آپشن ڈی خوشی محمد ناظر۔ تو سوال نمبر 94 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی چودھری خوشی محمد ناظر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 95 کی جانب۔ غبار آلود رنگ و نصب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے حسن تعلیل، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی امراۃ النظیر، آپشن ڈی کوئی صنعت نہیں آئی۔ تو سوال نمبر 95 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی امراۃ النظیر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 96 کی جانب۔ الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پاک و آتش نوا کر دے، یہ مشہور شعر کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی مولانا ظفر علی خان، آپشن سی مہر القادری، آپشن ڈی محسن کاکوروی۔ تو سوال نمبر 96 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولانا ظفر علی خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 97 کی جانب۔ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں، یہاں کبو سرو گل کے سائے تھے میں، میر نے اس شعر میں کس جگہ کا ذکر کیا ہے؟ آپشن اے لکھنؤ، آپشن بی آگرہ، آپشن سی لاہور، آپشن ڈی دہلی۔ تو سوال نمبر 97 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی دہلی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 98 کی جانب۔ نالا کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر، علامہ اقبال کے شعر میں شیراز کا بلبل سے کون مراد ہیں؟ آپشن اے حافظ شیرازی، آپشن بی شیخ سعدی شیرازی، آپشن سی ابن بدروں، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 98 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شیخ سعدی شیرازی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 99 کی جانب۔ سوال نمبر 98 کے شعر میں جہان آباد سے کون سی جگہ مراد ہے؟ آپشن اے دنیا جہاں، آپشن بی دہلی، آپشن سی اصفہان ایران، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 99 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی دہلی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 100 کی جانب، اور اس ویڈیو اور پیپر کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے خواجہ الطاف حسین حالی، آپشن بی مولانا ظفر علی خان، آپشن سی مولانا محمد علی جوہر، آپشن ڈی فیض احمد فیض۔ تو سوال نمبر 100 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولانا محمد علی جوہر۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔